नाजरीन आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। डीडी उर्दू के खुसूसी प्रोग्राम पैगाम हिंद में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम एक ऐसी अहम शख्सियत पे बात करने जा रहे हैं जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। चूंकि तारुफ का मोहताज इसलिए नहीं है कि मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। मीर तकी मीर ने ये शेर शायद उसी शख्सियत के लिए कहा था जिस शख्सियत का नाम है कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहल। और उनकी शायरी जो है सिर्फ उर्दू जबानों अदब के फरोग के लिए नहीं थी, बल्कि हमारी हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत को उसने एक परवाज दिया। और हमें इस बात की खुशी है कि हम एक ऐसे अहम मुमताज और मोतबर शायर पे बात कर रहे हैं जिसने मुल्क की कौमी एकजहती पे भी शायरी की, इश्क और हुस्न पे भी शायरी की और इंसानियत पे भी शायरी की। और एक लंबी फहरिस्त है। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया पे उनकी नज्म, हजरत इमाम हुसैन पे उनकी नज्म, हजरत इमाम हसन पे उनकी नज्म, हजरत अली पे उनकी नज्म, अल्लामा इकबाल पे उनकी नज्म, पंडित जवाहरलाल नेहरू की वफात पे उनका मरसिया, लाल बहादुर शास्त्री की वफात पर उनका मातम, लाला लाजपत राय की वफात पे उनकी शायरी, अल्लामा इकबाल की शान में उनका कसीदा। इस तरीके से एक लंबी फहरिस्त है कि जिसपे कुंवर महेंद्र सिंह बेदी ने, यानी कि कोई भी हमारे हिंदुस्तान की तहजीब और सकाफत की ऐसी कोई शख्सियत नहीं है कि जिस पे उनका कलम ना चला हो। और उसमें शुमार हमारे सदर जमहूरिया जाकिर हुसैन पे 2 नज़में उनके मरसिए की शक्ल में लिखी है उन्होंने। और सबसे बड़ा जो उनकी शायरी का उरूज है, जो पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के पैगंबर कहे जाते हैं, उसको उन्होंने अपने एक शेर में इस खूबसूरती से डिफाइन कर दिया कि मोहम्मद सिर्फ मुसलमान के नहीं है। उनका कहना था कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर एक ऐसी शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। कुंवर साहब की शख्सियत का बयान कोई आसान काम नहीं। वो एक अजीम शायर, मुसन्निफ और अदीब थे और उनका नाम उर्दू की दुनिया में सर फहरिस्त है। हम किसी इंतहों कायल किरदार तो हैं, हम सना खान शहे हैदर कर्रार तो हैं, नाम लेवा है मोहम्मद के परस्तार तो हैं, यानी मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। कुंवर साहब ऐसी शख्सियत जो कि सदियों में सितारा बनकर फलक की रोशनी बढ़ाता रहा। उनकी लिखी नज़में, गज़लें और हुब्बुल वतनी के तराने आज भी हमारे माशरे के लिए नज़ीर है। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी उस पुरबहार, अजीम और पुरवकार शख्सियत का नाम था जिनको मजहबी तकद्दुस भी और दुनियावी इम्तियाज दोनों हासिल थे। वो एक बड़े ब्यूरोक्रेट भी थे और शायर और एक अच्छे इंसान भी। कुंवर साहब के लिए अगर मैं ये शेर पढ़ूं कि अव्वली शर्त है इंसान का इंसान होना, बाद की बात है हिंदू व मुसलमान होना, तो मेरे ख्याल से इस वक्त मुनासिब भी होगा। एक ऐसा चिराग जिसने समाज के अंधेरों के बीच रोशनी का काम किया और उसकी तपिश से अदब के कदरदान आज भी गर्माहट महसूस करते हैं। कुंवर साहब ने अपनी कलम के जरिए इंसानियत के जिस पैगाम की पैरवी की, वो हिंदुस्तान की मुश्तरका गंगा जमनी तहजीब की तर्जुमानी करता है। उनके लिखे पैगाम को रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। आइए नाजरीन, आज उन्हीं पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। हम आपका तारुफ कराते हैं। हमारे पहले मेहमान हैं जनाब अशुजीत सिंह साहब। अशुजीत सिंह साहब का ताल्लुक उनके खानवादे से है, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। और हमारे दूसरे जो मेहमान हैं बहुत अहम शख्सियत है उर्दू दुनिया में, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनकी तमाम शायरी, उनके वो शायर भी हैं, अदीब भी हैं, जनाब केएल साकिब नारंग साहब का हम इस्तकबाल करते हैं। और तीसरे मेहमान हैं हमारे जनाब कंवलजीत सिंह साहब जो रिटायर्ड IRS हैं
اور محب اردو ہیں، بے پناہ اردو سے محبت رکھتے ہیں۔ جناب کنول جیت صاحب، آپ کا بھی استقبال ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اردو کے بہت اہم شخصیت موجود ہے، جناب کے نارنگ ساکی صاحب، جن کا کافی عرصہ کنور مہندر سنگھ بیدی سحر صاحب کے ساتھ گزرا ہے، اور آپ ان کے ساتھ مشاعروں میں بھی شرکت کیے ہیں اور کافی قریب رہے ہیں۔ تو ساکی صاحب، ہم آپ سے ان کی جو ہے ذاتی شخصیت تھی، شاعری کے علاوہ بھی جو انسان دوستی ان کی بڑی مشہور تھی، وہ دوستوں کے دوست کہے جاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بیدی صاحب کی شخصیت ایسی تھی کہ جو بھی ان سے ایک دفعہ مل لیتا تھا وہ ان کو گرویدہ ہو جاتا تھا۔ وہ ہر ایک سے بہت محبت کرتے تھے، ہر ایک کی تکلیف میں مدد کرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو نے امپلائمنٹ دلوائی، نوکریاں دلوائی ہیں، جو آج بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے۔ تو ان کی ساری عمر لوگوں کی خدمت میں ہی گزری اور وہ لوگوں کی مدد کرتے ہی رہے ساری عمر۔ آپ کے اور ان کے جو تعلقات تھے، اس بنا پر آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ آپ سے کیسے پیش آتے تھے، آپ پہ شفقتیں ان کی کیسی تھیں؟ مجھے تو وہ چھوٹے بھائی کی طرح ٹریٹ کرتے تھے ہمیشہ جی، اور مجھے تو اردو ادب میں لانے والے بھی صحیح پوچھے تو وہی ہیں، ورنہ میرا تو اردو ادب سے کوئی لمبا چوڑا تعلق نہیں تھا۔ لیکن جب ان سے صحبت ہوئی تو پھر اس کے بعد انہوں نے اردو محفلوں میں مجھے گھمانا شروع کر دیا اور زبردستی مجھے بھی ادیب بنا دیا۔ یہ ان کا ہی فائدہ ہے کہ آج لوگ مجھے اردو کے نام سے جانتے ہیں۔ اشوجیت سنگھ صاحب، جو ہمارے بیچ، آپ سے ایک سوال ہم کرنا چاہیں گے، آپ کا تعلق ان کے خانوادے سے ہے۔ کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب کی ذاتی زندگی کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے آپ سے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے اور کہاں سے تعلق تھا، ان کی تعلیم کہاں سے ہوئی اور کن کن منزلوں کو، کامیابی کی منزلوں کو حاصل کرتے ہوئے بلندی تک پہنچے۔ دیکھیے، کنور مہندر سنگھ بیدی جو ہیں ایک بہت ہی بڑے زمیندار خاندان میں پیدا ہوئے، اور وہ گرو نانک دیو جی کی 13ویں پشت ہیں، تو جو بیدی ہیں اور وہ ڈائریکٹ ان کی پشت ہیں، اور ان کے 4 یہ لوگ بھائی ہیں، 4 بھائی، اور بہت بڑے زمیندار تھے یہ پاکستان میں، اور یہ پاک پٹن ضلع ہے لاہور سے کے پاس، وہاں پہ پیدا ہوئے تھے۔ اور انہوں نے اپنی شروع کی جتنی بھی پڑھائی تھی، جو بہت ہی وہاں پہ پریسٹیجس کالج ہے، چیفز کالج لاہور اس ٹائم ہوتا تھا، جس کو اب آج بھی پاکستان کا نمبر 1 اسکول ہے، ایچ کالج، وہاں پہ انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی تھی۔ اور شروع سے ہی ان کو پڑھائی کے علاوہ سپورٹس کا، پڑھنے کا، لوگوں سے ملنے کا، لوگوں کی مدد کرنے کا بہت شوق تھا۔ اور جب ان کی ہم کتاب پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ جو پڑھتے تھے نواب پٹودی، ان کے ساتھ پڑھے جو سینئر نواب پٹودی تھے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ تھے۔ اس کے بعد انہوں نے سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ چاہتے تھے کہ وہ کچھ پبلک لائف میں سیوا کریں، تو انہوں نے گورنمنٹ جوائن کیا۔ تو یہ ان کے شروع کا ٹائم تھا، اور بہت کلوز نیٹ فیملی تھی، اور ایسی فیملی جہاں پہ جو بڑوں کی بہت عزت کی جاتی تھی، اور وہی ہمیں سکھایا گیا اور وہی ہم نے آگے بھی دیکھا ان کے بارے میں۔ اور وہ جیسے جیسے وہ اپنا پوسٹنگ ہوتی رہی، لوگ ان کے ساتھ جڑتے رہے، انہوں نے اپنے شوق سارے پورے رکھے۔ اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ ان کو کیسے ڈسکرائب کر سکتے ہو، تو اگر جو ہم سنتے ہیں نا کہ لارجر دین لائف، تو وہ ایک ایسے آدمی تھے جو لارجر دین لائف سے، ایک سائڈ میں بہت سینئر بیوروکریٹ تھے، دوسری سائڈ میں سپورٹس کے شوقین تھے، آل انڈیا ریسلنگ فیڈریشن کے پریزیڈنٹ تھے، کائٹ فلائنگ ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ تھے، چیس ایسوسیشن پریزیڈنٹ تھے، بہت سپورٹس تھے۔ انڈیا میں انہوں نے 1960 جب روم اولمپکس ہوا تو وہ انڈیا کے ریسلنگ اور باکسنگ کے مینیجر بن کے وہاں گئے، تو وہ بھی انہوں نے وہ ایسپیکٹ بھی دیکھا۔ بعد میں ان کو جب شعر و شاعری کا شوق ہوا تو انہوں نے پبلک لائف میں بہت فنکشنز آرگنائز کیے۔ بالی ووڈ کے کافی سٹارز تھے جو ان کے بہت کلوز تھے، دلیپ کمار اور ان کا تو آج بھی کہتے ہیں کہ اتنا جو دوستی تھی ان کی، وہ شاید دلیپ کمار کے سب سے اچھے دوست تھے وہ۔ اس کے بعد انہوں نے فلمیں بنائی، تو شوق ان کے اتنے زیادہ شوق تھے، تو لارجر دین لائف جس کو بولتے ہیں۔ انفیکٹ ان کے انہوں نے ایک شعر لکھا تھا، اور وہ ان کے بارے میں بھی بڑا اپلیکیبل ہے: مرنا تو لازم ہے ایک دن، جی بھر کے اب جی تو لوں،
مرنے سے پہلے مر جانا میرے بس کی بات نہیں. اور بالکل انہوں نے اسی کو فالو کیا اور پورا لائف جی بھر کی جی کی. جناب کمل جیت سنگھ صاحب، وہ کنور مہندر سنگھ بیدی ایک اعلیٰ افسر تھے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو افسر ایک معیاری افسر ہوتا ہے اس طریقے کے افسر تھے. اس کے بعد انہوں نے نوکری بھی چھوڑ دی. تو ان کی جو افسر کی زندگی اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں. میری پیدائش تو دلی ہوئی تھی، لیکن میرے پتا جی بہار پٹنہ میں چلے گئے. وہ ان کے بلڈر تھے تو بہت بڑے بڑے وہاں کچھ کانٹریکٹس ملے، تو اس لیے میری ایجوکیشن ساری وہیں پٹنہ میں ہوئی. اور جیسے آپ نے کہا میں نے IRS جوائن کی تھی کلکتے میں 1955 کی بات. میری جب منگنی ہوئی تو لوگوں نے کہا جی وہ کیا وہی مشہور شاعر ہیں کنور مہندر سنگھ بیدی جن کی بیٹی کے ساتھ تمہاری منگنی ہوئی ہے؟ تو میں نے ہنسی مذاق میں کہا کہ بھائی شاید وہی ہیں، لیکن تم جانتے ہو مجھے اردو تو خاص سمجھ آتی نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں میں اس کی جو دوسرا پروڈکٹ ان کی بیٹی ہوئی ان کو میں کچھ سمجھ سکوں اچھی طرح. اور آہستہ آہستہ میں بیٹی کو بھی سمجھنے لگا اور اردو بھی سمجھنے لگا. لیکن ان کی اصلی پرسنالٹی مجھے تب پتہ لگی جب میری بدلی دلی میں 1957 میں ہوئی. اور میں ان کے جو مشاعرے ہوتے تھے چیمسفورڈ کلب میں یا DCM کے یا انڈو پاکستان مشاعرے وہ میں اٹینڈ کرتا تھا. وہاں مجھے پتہ لگا کہ ان کی پرسنالٹی اور ان کا جو ہوتا ہے ایک پریزنس مشاعروں میں وہ کتنا زبردست. سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے نوٹس کی کہ وہ جو نئے شاعر ہوتے تھے ان کو بہت انکریج کرتے تھے. اور وہ بڑی چھوٹی سی بات ہوتی ہے کہ جب ایک نیا شاعر اٹھتا ہے بولنے کے لیے تو اس کو جو لوگ ہوتے ہیں اس کو تھوڑا ہوٹ کرتے ہیں یا ان کو ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں. لیکن ان کی پرسنالٹی جو ایسی تھی جب وہ مشاعروں میں کہ وہ ساری آڈینس کو چپ کر کے رکھتے تھے اور اس طرح جو نئے شاعر تھے ان کو ایک موقع ملتا تھا کہ وہ اسٹیج پریزنس ہو ان کو کانفیڈنس ہو اور وہ آگے امپروو کر سکے. یہ تو ان کی میں زندگی دیکھی ایک شعر و شاعری میں. باقی میں ان کے ساتھ رہتا تھا. وہ ان کے ڈپٹی کمشنر سنگرور بھی تھے، ڈپٹی کمشنر کرنال بھی تھے اور میں بھی اس وقت اسسٹنٹ کمشنر انکم ٹیکس تھا. تو میں ان کے پاس ملتا تھا اور جاتا تھا تو دیکھتا تھا ان کا جو ایڈمنسٹریشن کا سٹائل تھا وہ بہت فرق تھا. ایک جو پبلک ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ چاہتی ہے کہ ایک آفیسر ایکسیسیبل ہو. ایکسیسیبل کا مطلب ان سے بنا ڈرے وہ ان کو جا کے مل سکے. یہ افسر اس طرح لوگوں کو پبلک کو ملنے لگے تو میں سوچتا ہوں آپ کی بیوروکریسی 90% اچھی ہو جائے گی کیونکہ آپ کا پورا کانٹیکٹ میں پتہ لگتا ہے. اور خاص کر کے جب ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں وہ تو وہاں کا نمبر 1 آفیسر ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں کو دیکھنا ہوتا ہے. لا اینڈ آرڈر دیکھنا ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ دیکھنی ہوتی ہے. اور جب تک وہ امیڈیٹ کانٹیکٹ نہ ان کا ہو ماسز کے ساتھ تو وہ اپنا پلان نہیں کر سکتے. ٹھیک، یہ سب سے زیادہ اسٹرائکنگ چیز مجھے ان کی دکھائی دی. اور یہ انہوں نے کنٹینیو کی. ان کو ٹھیک تھا، وہ شوق تھا ان کو اور چیزوں میں، لیکن یہ نہیں کہ اپنے جو سروس تھی اس کے کاسٹ پہ کچھ کرتے تھے. سب سے اچھی چیز تھی کہ وہ ان کا شوق جیسے شکار تھا. وہ شام کو کلب ضرور جاتے تھے، رمی کھیلتے تھے اور اپنے دوستوں سے مل کے شعر و شاعری چھوٹے چھوٹے سمجھ لیجیے بیٹھ کے بیٹھک سی ہوتی تھی. کیونکہ میں ان کے ساتھ لاہور بھی گیا تھا، مجھے یاد ہے 1961 کی بات ہے جب وہ ملکھا سنگھ وہ ریس جیتا تھا اور بہت واہ واہ ہوئی تھی ہندوستان کی ایتھلیٹکس کی. تو وہ لیڈر تھے اس زمانے انڈو پاکستان اینڈ ایران تینوں کا ایک میٹ تھا وہاں لاہور میں. اور ہی ہیڈ گون ایز دی لیڈر آف دی کلچرل ڈیلیگیشن یہاں سے. تو ایک جگہ بیٹھک تھی، ایسے ہی غزل وزل گا رہی تھی تو ایک لیڈی گا رہی تھی غزل. تو ہم لوگ جب پہنچے تو اس کو کسی نے روکا، تم کو پتا ہے یہ تم کس کی غزل گا رہی ہو؟ کہتی نہیں جی مجھے تو یہ نہیں پتا. کہتے جی یہ ہیں جن کی غزل تم گا رہے ہو، ویدی صاحب کی وقت. تو ان کے اتنے انٹرسٹ تھے. اور مجھے یہ معلوم ہے پاکستان میں اتنی عزت تھی
کہ ایک بار وہ لاہور گئے اور پریزیڈنٹ میرا خیال ضیاء تھے وہاں پہ پریزیڈنٹ پاکستان کے، تو انہوں نے فون کیا ان کو، کہتے یہ مت سمجھیے کہ ہم کو پتہ نہیں لگتا کہ آپ کب پاکستان آتے ہیں، آپ آئے تو اپنی مرضی سے ہیں لیکن اب جائیں گے اب میری مرضی ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا غلطی ہو گئی ہے؟ انہیں کہ غلطی یہ ہے کہ آپ میرے پاس یہاں اسلام آباد آئے کر چائے پیئیں گے اور پھر آپ کو اجازت ملے گی واپس جانے کی۔ تو وہ خاص ادھر گئے، چائے پی اور پھر ان کو اجازت ملی۔ فیض احمد فیض صاحب تو اس دور میں کہتے تھے کہ بیدی صاحب سے بڑا کوئی ہندوستان میں شاعر ہی نہیں ہے، اس بات کا اعتراف فیض صاحب نے بھی کیا۔ ایک اور مجھے انسیڈنٹ یاد ہے کہ میرے بچے سب گئے ہوئے تھے لاہوری، تو ایک ٹیلی فون آیا ان کے اے ڈی سی سے پریزیڈنٹ کے، اور میرے بچوں کی سب سے عمر پوچھ رہے تھے، تو میری مدر ان لوگ گھبرا گئی کہ کیا کوئی غلطی ہو گئی ہے ویزا ہوئے، تو انہوں نے پتہ کوشش کیا، تو اگلے دن بچوں کے لیے سب کے لیے ایک پریزیڈنٹ آئے، اس پہ لکھا ہوا تھا فرام دی پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور انہوں نے فون اس لیے کیا تھا کہ بچوں کی عمر پتہ لگ جائے تاکہ جو پریزنٹس خریدنے ہیں وہ اس حساب سے خریدے جائیں کہ جو جس عمر کے ہے اسی حساب سے۔ ان کے بہت تعلقات تھے جس کو کہ یہ ہی ہیڈ دا کی ٹو پاکستان، وہ جب مرضی جا سکتے تھے، یہ بہت خاص بات۔ ساقی صاحب اگلا سوال ہے کہ ویسے تو بہت سی خود نوشت لکھی گئی، جوش ملیح آبادی نے لکھا، فلاں نے لکھا، لیکن جس طریقے سے انہوں نے یادوں کے جشن میں جو بات لکھی ہے، جہاں تک ہم نے مطالعہ کیا ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کے علاوہ مشاعروں کو بھی شامل کیا، یہ شاید پہلی بار ہوا ہے کہ مشاعرے میں کیسے جاتے تھے، کیسے وہاں کے کنوینر پیش آتے تھے، کیسے سینئر شاعر ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، کیسے جونیئر، تو بڑی معیاری کتاب ہے، ذرا اس کے بارے میں آپ کچھ روشنی ڈالیں، یادوں کے جشن کے بارے میں۔ یادوں کا جشن بیدی صاحب کی سوانمری تو ہے ہی، سب سے پہلے پاکستان 1969 میں یہ پاکستان میں لوگوں نے شائع کی، پاکستانی لوگوں، اس کے بعد 1986 میں جب ان کا جشن منایا گیا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کی یادوں کے جشن میں مزید اضافہ کر کے شائع کی جائے، جس میں انہوں نے بہت سے پرسنالٹیز کے بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں سب کچھ لکھا، بڑے لوگوں بہت لوگوں نے ذکر کیا، دلی کا سر شنکر لال شاد، شنکر شاد، مرلی داس جی اور بھی جو بڑے بڑے لوگ تھے سب کا ذکر کیا انہوں نے۔ تو اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے کوئی اس میں ملاوٹ نہیں کی، جھوٹ ووٹ کی ملاوٹ نہیں کی، جو حقیقت تھی اس کو اتنی روانی سے لکھا ہے کہ پڑھنے کے بعد آدمی اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے سچ لکھا گیا ہے۔ ہاں، اور مشاعروں کے بارے میں ذکر کیا انہوں نے، مشاعروں کے بارے میں ذکر کیا انہوں نے، جو عام طور سے کسی کی سوانح حیات میں نہیں ہے، صرف بیدی صاحب کی سوانح حیات میں نہیں، ان کی سوانح یاد میں تو یہ لوگوں کا ذکر بھی نہیں، جنہوں نے اتنے لوگوں کا ذکر کیا، اتنے لوگوں کے کریکٹر کے بارے میں لکھا ہے، اپنے ہم عصروں کا، چھوٹوں کا، بڑوں کا، سب کا۔ جی ہاں، سب طرح کے لوگوں کا، نہ صرف شاعروں ادیبوں کا بلکہ سوشل آدمیوں کا، پولیٹیکل آدمیوں کا، ملنے والے آدمیوں کا، سب کا ذکر کیا انہوں نے کتاب۔ اشوجیت سنگھ صاحب، کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شاعری تو ہر شعبہ حیات میں ہوئی ہے، پیغمبر پہ، پیر پہ، اولیاء پہ، عشق پہ، مشق پہ، لیکن خاص طور پہ جو دیش کے بھائی چارے پر ہے، نیشنل یونٹی پہ خاص طور پہ ان کی شاعری بڑی معیاری ہے، جنگ و جدل کے خلاف جو انہوں نے اعلان کیا ہے، تو ان کی شاعری میں جو قومی ایکتا کا پیغام ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ایک تفصیل بیان کریں۔ دیکھیے، ایک چیز بتاؤں، اگر آپ بولیں گے ان کو کیا چیز تھی ان کی شاعری میں جو ان کے سب سے زیادہ دل کو چھوتی تھی، وہ تھا نیشنل انٹیگریشن اور سیکولرزم۔ میرا خیال میں آج تک کسی ایسے آدمی کو نہیں ملا جو ہر قوم سے، ہر ریلیجن سے اتنا، جس کو تھا سیکولرزم اور عشق۔ اور یہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو شاعری تھی، جب پاکستان میں الیکشن ہوتی تھی تو ان کی شاعری بھٹو خاندان بھی پڑھتا تھا، نواز شریف خاندان بھی پڑھتا تھا، ضیاء الحق بھی اپنے لیکچرز میں پڑھتے تھے، تو وہ تینوں ان کی شاعری سے کریکٹر لینا چاہتے تھے، کیونکہ وہ
हिंदो पाक को एक करने के लिए और उनके भाईचारा बढ़ाने के लिए था। जब इंडिया में इलेक्शन होते थे तो वही उनकी शायरी, चाहे वो इंदिरा गांधी हो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, उनकी शायरी पढ़ते थे। और खासकर जब वो उनको सेक्युलरिज्म के बारे में बात करना था। 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो ये उनकी बुक में भी किस्सा लिखा गया है कि जब काफी जो दिल्ली में जो मुस्लिम्स थे उस टाइम पोस्ट पार्टीशन, वो जरा नर्वस थे कि भाई उनके साथ कैसे ट्रीटमेंट होगा। तो पंडित नेहरू ने मैसेज भेजा कि भाई आपको क्या चाहिए जिससे कि हम आपको कंफर्ट दे सकते हैं। तो उसमें उन्होंने कुछ अपने सजेशंस ये दिए थे। एक सजेशन था कि अगर आप बेदी साहब को दिल्ली में सिटी मैजिस्ट्रेट बना सकते हैं तो हमको एक कंफर्ट रहेगा कि हमारे खिलाफ कोई ज्यादती नहीं होगी और कोई हमको माइनॉरिटी ट्रीट नहीं करेगा। तो उनकी रिक्वेस्ट मुस्लिम्स ने कहा कि इतना कॉन्फिडेंस था, उनकी रिक्वेस्ट पे पंडित नेहरू ने उनको दिल्ली ट्रांसफर किया कि भाई आप आके देखिए कि मतलब इनको जरा सा एक आपके आने से सिक्योरिटी कंफर्ट मिलेगा। और उसी वजह से मैंने देखा है कि जो भी शायर हो या परफॉर्मर्स हो, इंडिया में हो पाकिस्तान में हो, इंडिया में जो जिस तरह का उनको इज्जत मिलती थी, चाहे वो मोहम्मद रफी साहब हो, चाहे ये अपना जगजीत सिंह जी हो या कोई, वही उनको इज्जत वहां पे आपको मलिका पुखराज, गुलाम मरी, इन सबको मैं उनके साथ मिला हुआ और इतनी छोटी गैदरिंग में मिला हूं कि मतलब 2 लोग 4 लोग सिर्फ उनके घर में या वो हमारे घर में आए होते। तो इस टाइप का उनका था। और उन्होंने एक नज्म लिखी थी, इसकी मैं 4 लाइनें पढ़ता हूं सिर्फ, और वो आज भी 50 साल बाद भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी वो उस टाइम थी। और वो ये है कि जंग करनी है, करे हम बेकारी से जंग, बुग़्ज़ से, कीने से, नफरत से, दिलेदारी से जंग, कहत से, सैलाब से, तूफान से, बीमारी से जंग, भूख से, इफलास से, गुर्बत से, नादारी से जंग, पूछना होगा है मुझे हिंदो पाकिस्तान से, पेट भूखों का भरेंगे क्या जंग के सामान से। वो उतनी ही रेलेवेंट तब थी, उतनी ही रेलेवेंट आज है। आज हम लोग डिफेंस पे और इन चीजों पे इतना खर्चा कर रहे हैं और चाहिए जो करना वो है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं, भूखों का देखभाल करें, बीमारियों से लड़ें। वही रेलेवेंट तब थी, वही रेलेवेंट आज है उनकी शायरी। और वो उनको कभी भी आप पूछें कि वो क्या चाहते थे अपनी लाइफ टाइम में और बाद, वो चाहते थे अमन और पीस और भाईचारा। नाजरीन, अभी आप उर्दू अदब और हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत के मशहूर और मुमताज शायर जनाब कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब की अदबी और ज़ाती शख्सियत से रूशनास हो रहे थे। और हमारे माहिरीन ने उनके बारे में तमाम ऐसी बातें बताई कि जो हमारे मुल्क की तरक्की के लिए और आपसी कौमी एकता और एकजहती के लिए ज़रूरी था। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। तो कुंवर महेंद्र सिंह बेदी ऐसे चिराग थे कि चिराग अमीर गरीब मजहब और जात की दीवार को तोड़ करके अपनी रोशनी चारों तरफ फैलाता है। उसी तरह के चिराग हमारे कुंवर महेंद्र सिंह बेदी थे कि जिनकी शायरी की रोशनी और उनकी जाती जिंदगी की रोशनी से पूरी दुनिया, पूरी कौम के लोग उससे मुतासिर हो रहे थे। नाजरीन, हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि कुंवर महेंद्र सिंह बेदी जैसी शख्सियत के बारे में आपसे एक एपिसोड में बातचीत करके खत्म किया जाए। तो इसलिए हम अगले एपिसोड में भी कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब पे बातचीत करेंगे और अगले एपिसोड का इंतजार करिए। ये एपिसोड यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। अगले एपिसोड तक के लिए खुदा हाफिज।